حضرت مولانا یوسف صاحب قرضاوی، علامہ قرضاوی بہت مشہور ہے، اس وقت کی شخصیت ہے، مصر کے مائناز علماء میں سے۔ میں نے ان کی کتاب میں ایک عجیب جملہ پڑھا۔ مولانا نے فرمایا، عربی میں مولانا نے فرمایا کہ میں باب فقہ میں یسر کو پسند کرتا ہوں، اور باب عقائد میں، باب تبلیغ میں، عقائد نہیں، باب تبلیغ میں تبشیر کو پسند کرتا ہوں۔ عجیب جملہ فرمایا۔ فرمایا فقہ میں یسر کو، مطلب فقہ میں آسانی کو پسند کرتا ہوں کہ بھائی امت کے لیے آسانی کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ ہر جگہ حرمت حرمت حرمت، اگر ہر جگہ حرمت ہی کے فتوے چلتے رہیں گے تو یہ کہیں گے کہ اچھا حرمت والے ہیں تو ہم کیا کریں گے، مجبور ہیں، بسم اللہ۔ اس کے بجائے اگر اس کا کوئی راستہ نکالا جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے، فرمایا میں فقہ میں یسر کو پسند کرتا ہوں اور تبلیغ میں تبشیر کو پسند کرتا ہوں۔ اصل میں حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، یسرا ولا تعسرا، آسانی کرو سختی نہ کرو، بشرا ولا تنفرا، بشارتیں سناؤ نفرتیں نہ دلاؤ۔ تو تبلیغ کے بعد میں بشارتیں ہو، تمہیں یہ ملے گا، نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، روزہ رکھنے پر یہ ملے گا، زکوٰۃ پر یہ ملے گا، حج کرنے پر یہ ملے گا، معاف کرنے پر یہ ملے گا، بشارتیں سناؤ۔ اور امت بشارت سے آگے بڑھتی ہے۔ دیکھو میں آپ کو موٹی مثال سے سمجھاؤں۔ ایک بچہ ہے، ہمارا ہی بچہ ہے، بچے نے کوئی کام کیا، اسکول میں اچھی طرح پڑھتا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ یوں کو نالائق کہیں کا، مردود پڑھتا نہیں ہے، ہم تجھے یوں کریں گے، فلاں کریں گے۔ اور ایک یہ ہے بیٹے اگر تم اس مرتبہ آگے آ گئے، تمہارا 10واں ہے، کم سے کم تم 5ویں پر بھی آ گئے تو یاد رکھو ہم تمہیں اچھی گھڑی لے دیں گے۔ یہ تبشیر اس کو محنت کرنے پر آمادہ کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو دیکھو، آپ نے اتنے بیانات بشارت کے سنائے، اتنے بیانات بشارت کے سنائے ہیں، کیسا معلوم ہوتا ہے ہر عبادت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہی جا رہے۔ فرمایا روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا، اور ہر عبادت پر اس طرح بشارت سناتے گویا یہی اصل عبادت، دوسری نہیں۔ نماز پر دیکھو تو ایسی بشارت نماز پر سنائے، معلوم ہوتا ہے نماز ہی سب کچھ، دوسرا نہیں۔ روزے پر پہنچے تو روزے پر ایسی بشارتیں سنائے کہ روزہ ہی اصل، دوسری عبادت ہی نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اپنے ہاتھوں سے بدلا دوں گا۔ اور ایک قول کے مطابق وانا اجزا بہ، فرمایا میں اپنی ذات کو حوالے کر دوں گا۔ اور بھائی ساری کائنات کا مالک ہی مل گیا تو اب ہمیں جنت کی بھی ضرورت نہیں رہی، اللہ ہی مل گیا ہم کو، تو خالق کائنات مل گیا تو یہ تو سب اس کے تابع ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید محمود بیٹھے ہوئے تھے اور یہ غلاموں میں کچھ اس طرح کی باتیں تھیں کہ محمود جو ہے وہ عیاض سے بڑی محبت کرتے، وہ بھی غلامی تھے لیکن فرمایا ان سے بڑی محبت کرتے، دوسروں سے محبت نہیں کرتے ہم لوگوں سے۔ تو محمود کو جب یہ بات کان میں پہنچی تو محمود نے کہا اچھا، ایک دن کہا کہ اچھا بھائی آج میں بہت خوش ہوں، جس کو جو چاہیے مجھ سے مانگ لو۔ کسی نے ہیرا مانگا، کسی نے جواہرات مانگی، کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا مانگا۔ ایاز سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو ایاز نے بادشاہ سلامت کے پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا حضرت مجھے آپ چاہیے۔ فرمایا بے وقوف ہے کوئی، یہ وہ مانگنے کی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا بادشاہ سلامت آپ مل گئے تو ساری حکومت ملی، انہوں نے جو مانگا وہ ایک ملے گا، دوسرا نہیں ملے گا، اور میں نے جو مانگا ہے اس میں سب ملے گا۔ تو فرمایا وانا اجزا بہ، اللہ کہتا ہے میں خود اپنی ذات کو حوالے کر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں ایسی تبشیر اور بشارتیں بیان فرماتے ہیں، تبلیغ میں ایسی بشارتیں بیان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ تو فرمایا علامہ یوسف صاحب نے کہ میں فقہ میں یسر کو پسند کرتا ہوں، آسانی کو پسند کرتا ہوں، اور فرمایا کہ تبلیغ کے بعد میں تبشیر اور بشارت کو پسند کرتا ہوں۔ تو ہماری شریعت میں